बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूवर्स, मैं लाई हूँ अपने चैनल हिस्ट्री ऑफ इस्लाम में बहुत ही दिलचस्प और हैरान कुन सवालात। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सवाल: किस दिन शादी करने से बच्चे ज़हीन और नेक पैदा होते हैं? जवाब: जुमेरात के दिन। सवाल: कौन सी सूरत 3 मरतबा पढ़ने से जल्दी शादी होती है? जवाब: सूरह मुम्तहिना। सवाल: सफ़र मिराज में हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने किस मकाम पर आगे जाने से माज़रत कर दी थी? जवाब: सिदरतुल मुंतहा। सवाल: किन खलीफा की शान में कुरान मजीद के 300 आयात मौजूद हैं? जवाब: खलीफा हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की शान में कुरान मजीद की 300 आयात मौजूद हैं। सवाल: हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने जब इस्लाम कबूल किया, इस वक्त मुसलमानों की तादाद क्या थी? जवाब: हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने जब इस्लाम कबूल किया, इस वक्त मुसलमानों की तादाद 40 से ज़्यादा 50 से कम थी। सवाल: वो कौन सी नेकी है जो ज़बान से की जाती है और मीज़ान में पहाड़ों से भी भारी होती है? जवाब: अल्लाह का जिक्र। सवाल: जब हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से मुलाकात के लिए मिस्र की तरफ चले, तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद मोहतरम का इस्तकबाल कितने हश्म ख़दम के साथ किया? जवाब: हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने 4000 खादमों के साथ अपने वालिदैन का इस्तकबाल किया। सवाल: मुल्क शाम से आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का वापस होते वक्त बहीरा राहिब ने क्या तोहफा दिया? जवाब: बहीरा राहिब जर्जेस ने नाश्ते के लिए रोटी और जैतून का रोगन खिदमत में पेश किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको साथ लिया। सवाल: कौन सी सूरत हासिदों से बचाती है? जवाब: सूरतुल फलक हासिदों से बचाती है। सवाल: दरियाए फिरात के किनारे कौन सा शहर आबाद है? जवाब: दरियाए फिरात के किनारे बसरा का शहर आबाद है। सवाल: हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज के अलावा और किस चीज़ को जन्नत की कुंजी करार दिया है? जवाब: ला इलाहा इल्लल्लाह की शहादत देना। सवाल: हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के नाम से इंजीलें कितनी लिखी गईं? जवाब: हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के नाम से 75 इंजीलें लिखी गईं।
سوال: حضرت داؤد علیہ السلام کو اسرائیل کا بادشاہ کب بنایا؟ نبوت ملنے سے پہلے یا بعد میں؟ اور اس وقت ان کی عمر کیا تھی؟ جواب: حضرت داؤد علیہ السلام کو اسرائیل کا بادشاہ نبوت ملنے سے پہلے بنایا گیا۔ اس وقت ان کی عمر 30 سال تھی۔ سوال: اسلامی سلطنت کے غیر مسلموں کو کیا کہتے ہیں؟ جواب: اسلامی سلطنت کے غیر مسلموں کو ذمی کہتے ہیں۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کون سا گناہ ہے جسے کرنا اپنی ماں سے زنا کرنے کے برابر ہے؟ جواب: سود کھانا۔ سوال: وہ کون سی عظیم ہستی تھے جنہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے مبارک پر سوار ہو کر بت توڑے؟ جواب: وہ عظیم ہستی حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے جنہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھے مبارک پر سوار ہو کر بت توڑے۔ سوال: حضرت حزقیل علیہ السلام کی قوم کی ایک جماعت کو کس وجہ سے موت کی سزا دی تھی؟ جواب: حضرت حزقیل علیہ السلام کی قوم کی ایک جماعت کو جہاد سے فرار ہونے کی وجہ سے موت کی سزا دی تھی۔ سوال: آخری 4 صورتوں کے علاوہ اور کون سی صورت ہے جو کل سے شروع ہوتی ہے؟ جواب: آخری 4 صورتوں کے علاوہ صورت جن ہے جو کل سے شروع ہوتی ہے۔ سوال: حضرت طلحہ نے کون سی آیت پڑھ کر اپنا باغ اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کر دیا تھا؟ جواب: حضرت طلحہ نے سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 92 پڑھ کر اپنا باغ اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کر دیا تھا۔ سوال: حضرت داؤد علیہ السلام سے حسد کرنے والا بادشاہ کون تھا؟ جواب: طالوت حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں مسلمانوں کا بادشاہ تھا۔ اس کو حضرت داؤد علیہ السلام سے حسد ہو گیا تھا اور وہ ان کو قتل کرنے کے در پہ ہو گیا تھا۔ سوال: مسجد نبوی میں کس خلیفہ نے سب سے پہلے قالین بچھایا؟ جواب: مسجد نبوی میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلے قالین بچھایا۔ سوال: حضرت عائشہ اور حضرت ام سلیم نے جنگ احد میں کیا خدمات سر انجام دیں؟ جواب: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اور حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہ دونوں محترم ہستیاں مشک میں پانی بھر بھر کر لاتی اور مجاہدین اور زخمیوں کو پانی پلاتی۔ سوال: میت کی نماز فرض، سنت یا واجب میں سے مراد کیا ہے؟ جواب: میت کی نماز فرض کفایہ ہے۔ سوال: عام الوفود کس سال کو کہتے ہیں؟ جواب: عام الوفود سن 9 ہجری کو کہتے ہیں۔
سوال، کون سی 3 چیزیں گناہوں کی بنیاد ہیں؟ جواب، حسد، تکبر اور حرص، لالچ۔ یہ 3 بنیادی برائیاں اکثر دیگر گناہوں کی جڑ بنتی ہیں۔ سوال، رات میں کان میں خارش ہونا کس بات کی علامت ہے؟ جواب، کچھ روحانی عقائد میں کان کے اندر خارش یا سرسراہٹ کو جناتی اثرات یا وسوسے کی علامت بھی سمجھا جاتا ہے، خاص طور پر رات کو۔ سوال، سفر جنگ تبوک کے دوران کتنے آدمی ایک اونٹ پر باری باری سوار ہوتے تھے؟ جواب، سفر جنگ تبوک کے دوران 18 آدمی ایک اونٹ پر باری باری سوار ہوتے تھے۔ سوال، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غار سور میں کتنے دن قیام فرمایا؟ جواب، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غار سور میں 3 دن قیام فرمایا۔ سوال، مالک ریان بن ولید نے کب اسلام قبول کیا؟ جواب، مالک ریان بن ولید نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی مصر آمد پر اسلام قبول کیا۔ سوال، حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کون سی ہجرت افضل ہے؟ جواب، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ ہجرت افضل ہے جس نے بدی کو ترک کر دیا۔ سوال، کس صحابی کی وفات پر آسمان ہل گیا تھا؟ جواب، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی وفات پر آسمان ہل گیا تھا۔ سوال، حضرت لوط علیہ السلام کی پرورش کس نے کی تھی؟ جواب، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ سوال، حشر کے دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے پہلے کون دوبارہ اٹھے گا؟ جواب، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ سوال، قرآن مجید کی کس سورت میں روح کے متعلق سوال آیا ہوا ہے؟ جواب، سورہ اسراء آیت نمبر 85۔ سوال، قرآن میں نماز کے ساتھ زکوٰۃ ادا کرنے کا اکٹھا ذکر کتنی بار آیا ہے؟ جواب، قرآن میں نماز کے ساتھ زکوٰۃ ادا کرنے کا اکٹھا ذکر 32 بار آیا ہے۔ سوال، کون سی مرچ کا استعمال کرنے سے کھانا جلدی ہضم ہوتا ہے؟ جواب، ہری مرچ۔ سوال، تورات کس زبان میں ہے؟ جواب، علامہ کرمانی فرماتے ہیں کہ تورات عبرانی زبان میں تھی، دوسرا قول ہے کہ تورات سریانی زبان میں تھی۔
سوال، قرآن مجید میں کل کتنے پیغمبر کا ذکر آیا ہے؟ جواب، 25 پیغمبروں کا۔ سوال، دنیا میں سب سے پہلے شرک کس قوم نے کیا تھا؟ جواب، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے۔ سوال، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کتنے عرصہ حکومت کی؟ جواب، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے 10 سال 5 ماہ تک حکومت کی۔ سوال، دانتوں کے نیچے زبان کا آ جانا کس چیز کی علامت ہے؟ جواب، دانتوں کے درمیان زبان کا آنا صرف بے احتیاطی یا جلد بازی کے سوا کچھ نہیں، اس دیگر باتوں سے جوڑنا نامناسب ہے۔ سوال، کھڑے ہو کر کنگھی کرنے والا انسان کس چیز میں مبتلا ہوتا ہے؟ جواب، قرض میں۔ سوال، پھانسی کی سزا سب سے پہلے کس نے دی تھی؟ جواب، فرعون نے۔ سوال، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کل کتنے نکاح کیے تھے؟ جواب، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کل 6 نکاح کیے تھے۔ سوال، کس جنگ میں اللہ تعالیٰ نے بذریعہ ملائکہ مسلمانوں کی مدد کی؟ جواب، جنگ بدر میں اللہ تعالیٰ نے بذریعہ ملائکہ مسلمانوں کی مدد کی۔ سوال، دنیا کا سب سے بڑا جنازہ کس کا تھا جس میں 40 لاکھ افراد شریک ہوئے؟ جواب، دنیا کا سب سے بڑا جنازہ مصر کے صدر جمال عبد الناصر کا تھا جس میں 40 لاکھ افراد شریک ہوئے۔ سوال، قرآن مجید کی پے در پہ وہ کون سی 3 صورتیں ہیں جن میں جلالہ نہیں آیا ہوا؟ جواب، قرآن مجید کی پے در پہ وہ 3 صورتیں ہیں جن میں جلالہ نہیں آیا۔ 1 سورہ رحمان، 2 سورہ واقعہ، 3 سورہ قمر۔ سوال، کفر اور اسلام کی پہلی جنگ کس مقام پر ہوئی تھی؟ جواب، کفر اور اسلام کی پہلی جنگ بدر کے مقام پر ہوئی تھی۔ سوال، کس نبی کا چچا جہنم میں جائے گا؟ جواب، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا جہنم میں جائے گا۔ سوال، قرآن مجید کی سورہ یاسین میں کل کتنے حروف ہیں؟ جواب، قرآن مجید کی سورہ یاسین میں 3000 حروف ہیں۔ سوال، قرآن پاک کی سب سے آخر میں نازل ہونے والی مکمل سورت کون سی ہے؟
جواب قرآن پاک کی سب سے آخر میں نازل ہونے والی مکمل سورۃ النصر ہے۔ سوال، ذبی اللہ کس کا لقب ہے؟ جواب، ذبی اللہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا لقب ہے۔ سوال، قیامت کا ایک دن کتنے ہزار سالوں کے برابر ہوگا؟ جواب، قیامت کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ سوال، وہ کتنے انبیاء کرام ہیں جن کے نام ان کی پیدائش سے پہلے رکھے گئے؟ جواب، 5 انبیاء کرام ہیں جن کے نام ان کی پیدائش سے پہلے رکھے گئے۔ 1 حضرت اسحاق علیہ السلام، 2 حضرت یعقوب علیہ السلام، 3 حضرت یحییٰ علیہ السلام، 4 حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور 5 حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سوال، قرآن مجید میں اللہ نے رزق کا ذکر کتنی بار کیا ہے؟ جواب، قرآن مجید میں اللہ نے رزق کا ذکر 119 بار کیا ہے۔ سوال، کون سا جانور فرشتوں کو دیکھ کر بولتا ہے؟ جواب، مرغا فرشتوں کو دیکھ کر بولتا ہے۔ سوال، کس درخت کو مبارک درخت کہا گیا ہے؟ جواب، زیتون کے درخت کو مبارک درخت کہا گیا ہے۔ سوال، لفظ مسلم سب سے پہلے کس نبی کے دور میں بولا گیا؟ جواب، لفظ مسلم سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں بولا گیا۔ سوال، کس نبی نے ساری زندگی میں 3 جھوٹ بولے تھے؟ جواب، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ساری زندگی میں 3 جھوٹ بولے تھے۔ سوال، دنیا میں سب سے پہلے ناخن کس نے کاٹے؟ جواب، دنیا میں سب سے پہلے ناخن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کاٹے۔ سوال، ملتانی مٹی کھانے کا کیا حکم ہے؟ جواب، مٹی بذات خود کوئی حرام چیز نہیں ہے، لیکن اس کا کھانا انسانی صحت کے لیے عموماً نقصان دہ ہوتا ہے، اس لیے فقہ کرام نے مٹی کے کھانے کو مکروہ قرار دیا ہے۔ لہٰذا اگر خواتین ملتانی مٹی کھاتی ہوں تو اتنی مقدار کھانے کی اجازت ہوگی جو صحت کے لیے نقصان دہ نہ ہو۔ سوال، وہ کون سا معجزہ ہے جس کو روزانہ مرد اور عورتیں دیکھتے ہیں؟ جواب، قرآن مجید ہے جس کو روزانہ مرد اور عورتیں دیکھتے ہیں۔ سوال، لوگوں کے وہ اعمال جو سزا اور جزا کے لائق نہ ہوں وہ کس دن نامہ اعمال سے نکالے جاتے ہیں؟ جواب، لوگوں کے وہ اعمال جو سزا اور جزا کے لائق نہ ہوں وہ جمعرات کے دن نامہ اعمال سے نکال دیے جاتے ہیں۔
सवाल, कौन सा पत्थर आग में डालने से ठंडा हो जाता है? जवाब, हजरे अस्वद पत्थर आग में डालने से ठंडा हो जाता है। सवाल, किस सहाबी ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशानी पर सजदा किया? जवाब, हजरत अबू खुज़ैमा रज़ी अल्लाह अन्हा ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशानी पर सजदा किया। सवाल, शिर्क का मुतज़ाद लफ्ज़ क्या है? जवाब, शिर्क का मुतज़ाद लफ्ज़ तौहीद है। सवाल, इंसानों में सबसे पहले सलाम किसने किया था? जवाब, इंसानों में सबसे पहले सलाम हजरत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम ने फरिश्तों को किया था। सवाल, दो यहूदी कबाइल के अखराज का वाक़या कौन से ग़ज़वात का बाइस बना? जवाब, ग़ज़वा खंदक, ग़ज़वा खैबर दरअसल दो यहूदी कबाइल के अखराज के बाइस पेश आया। सवाल, कुरान पाक की किस सूरत में जंगी कैदियों के लिए ज़ाब्ते बयान किए हैं? जवाब, सूरह निसा में। सवाल, वो कौन सा खाना है जो सबसे पहले जन्नत में मिलेगा? जवाब, जन्नत में जाते ही सबसे पहले जिस खाने की दावत होगी वो मछली की कलेजी होगी। सवाल, कुरान मजीद में आसमान का जिक्र कितनी मर्तबा किया गया है? जवाब, कुरान मजीद में आसमान का जिक्र 23 मर्तबा किया गया है। सवाल, वो कौन से नबी हैं जो 12 साल की उम्र में बादशाह बने थे? जवाब, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम 12 साल की उम्र में बादशाह बने थे। सवाल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल होने वाली पहली वही कितनी आयत पर मुश्तमिल थी? जवाब, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल होने वाली पहली वही 5 आयत पर मुश्तमिल थी। सवाल, किस मार्का में मुसलमानों को शिकस्त हुई? जवाब, जिसर के मार्के में मुसलमानों को शिकस्त नसीब हुई। सवाल, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक कहाँ है? जवाब, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक कनान में है। सवाल, क़यामत के दिन इंसानों की कितनी सफ़ें बनाई जाएंगी? जवाब, क़यामत के दिन इंसानों की 120 सफ़ें बनाई जाएंगी। सवाल, दुआ कबूल करवाने का आसान तरीका क्या है? जवाब,
नेकी का हुक्म और बुराई से रोकना। सवाल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस सहाबी को इस्लाम लाने के बाद हुक्म दिया था कि वो मेरी आंखों के सामने ना आया करे? जवाब, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहशी बिन हरब को इस्लाम लाने के बाद हुक्म दिया था कि वो मेरी आंखों के सामने ना आया करे। सवाल, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के पास इंसानी शक्ल में जो फरिश्ते आते तो उनकी कौम ने क्या कहा था? जवाब, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के पास इंसानी शक्ल में जो फरिश्ते आते तो उनकी कौम ने कहा था कि इनको हमारे हवाले कर दो। सवाल, हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी में कितने जुम्मे अदा किए? जवाब, हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकरीबन 500 जुम्मे की नमाज अदा की, क्योंकि जुम्मा हिजरत के बाद शुरू हुआ और इसके बाद आप 10 साल हयात रहे, इसलिए इतने जुम्मे बनते हैं। सवाल, सबसे पहले इल्म नजूम को जानने वाले कौन से नबी हैं? जवाब, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम सबसे पहले इल्म नजूम को जानने वाले हैं। सवाल, वो क्या चीज़ है जिसे दुनिया का ताकतवर इंसान भी नहीं रोक सकता? जवाब, वो चीज़ सांस है जिसे दुनिया का ताकतवर इंसान भी नहीं रोक सकता। सवाल, किस इंसान को क़यामत तक के आने वाले रोज़ों का सवाब मिलता रहेगा? जवाब, रोज़े की हालत में मरने वाले को क़यामत तक के आने वाले रोज़ों का सवाब मिलता रहेगा। सवाल, मिस्र के बादशाह का लक़ब क्या होता था? जवाब, मिस्र के बादशाह का लक़ब अजीज़ और फ़िरौन था। सवाल, चौथाई कुरान की सूरत को कहा जाता है? जवाब, चौथाई कुरान सूरतुल काफिरून को कहा जाता है। सवाल, जन्नत का दरवाज़ा सबसे पहले कौन खोलेगा? जवाब, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सवाल, क्या औलाद को ज़कात दी जा सकती है? जवाब, जी नहीं, औलाद को ज़कात नहीं दी जा सकती। सवाल, कितने सोने पर ज़कात फ़र्ज़ है? जवाब, 7.5 तोला सोने पर ज़कात फ़र्ज़ है। सवाल, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के छोटे बेटे बीबी कतूरा से हुए, इनके नाम क्या क्या हैं? जवाब, ज़िस्रान, बक्सान, मज़ान, मदियान, असबाग, सोरख।
سوال: غزوہ بدر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کس صاحبزادی کے خاوند ابو العاص گرفتار ہوئے؟ جواب: حضرت زینب رضی اللہ عنہا۔ سوال: اسلام میں حج کب فرض ہوا؟ جواب: 9 ہجری میں۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا کے کتنی اولادیں تھیں اور کس شوہر سے تھیں؟ جواب: حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے ایک لڑکا ہوا جن کا نام عبداللہ تھا۔ سوال: حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا وصال کس صورتحال میں ہوا؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے 6 مہینے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ بیمار ہوئیں اور ایک روز فاطمہ سے فرمایا کہ میں غسل کروں گی، پانی رکھ دو۔ غسل فرمایا، نئے کپڑے پہنے، پھر فرمایا کہ میرا بستر گھر کے بیچ ہی کر دو۔ بستر پر تشریف لے گئیں اور قبلہ رخ پر لیٹ کر دھانا ہاتھ رخسار کے نیچے رکھا اور فرمایا کہ بس اب میں مرتی ہوں، یہ فرما کر وصال فرمایا۔ سوال: کس جانور کا خون ضرورت پڑنے پر لگ سکتا ہے؟ جواب: بندر کا لگ سکتا ہے۔ سوال: مرغی کے انڈے کھانے سے کون سی بیماری سے بچا جا سکتا ہے؟ جواب: جسمانی کمزوری اور خون کی کمی سے بچا جا سکتا ہے۔ سوال: سفر طائف سے واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون سی صورتوں کی تلاوت فرماتے رہے؟ جواب: سفر طائف سے واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورۃ جن اور سورۃ الکافرون کی تلاوت فرماتے رہے۔ سوال: اللہ کا شیر کس صحابی کو کہا جاتا ہے؟ جواب: اللہ کا شیر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کہا جاتا ہے۔ سوال: وہ کون سے 3 شخص ہیں جو قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے؟ جواب: کثرت سے درود پاک پڑھنے والا، سنت نبوی زندہ کرنے والا اور امت کی پریشانی دور کرنے والا۔ سوال: انسانوں میں کون سی چیز بڑھ جانے سے غم اور پریشانی بھی بڑھ جاتی ہے؟ جواب: انسانوں میں گناہ بڑھ جانے سے غم اور پریشانی بھی بڑھ جاتی ہے۔ سوال: خسوف کس کو کہتے ہیں؟ جواب: خسوف چاند گرہن کو کہتے ہیں۔ سوال: حضرت یوسف علیہ السلام کتنے سال قید میں رہے؟ جواب: 7 سال قید میں رہے۔ سوال: کس نبی کی سب سے زیادہ بیویاں تھیں؟
جواب: حضرت داؤد علیہ السلام کی سب سے زیادہ بیویاں تھیں۔ سوال: عورت کی ٹانگوں پر زیادہ بال ہونا کس بات کی علامت ہے؟ جواب: وہ لڑکیاں جن کی ٹانگوں پر زیادہ بال ہو تو ایسی لڑکیاں اکثر اپنے والدین سے با وفا ہوتی ہیں اور وہ اپنی مرضی سے شادی نہیں کرتی ہیں۔ یہ محض کسی کا ذاتی تجربہ ہے۔ سوال: قیامت کے روز عورتوں سے نماز کے بعد کون سا سوال کیا جائے گا؟ جواب: قیامت کے روز عورتوں سے نماز کے بعد شوہر کے حقوق کا سوال کیا جائے گا۔ سوال: کون سا انسان موت کی تمنا کر سکتا ہے؟ جواب: کوئی بھی انسان موت کی تمنا نہیں کر سکتا۔ سوال: قرآن مجید میں کل کتنے پیغمبروں کا ذکر آیا ہے؟ جواب: قرآن مجید میں کل 25 پیغمبروں کا ذکر آیا ہے۔ سوال: قصر نماز کا حکم قرآن مجید کی کس سورت میں موجود ہے؟ جواب: قصر نماز کا حکم قرآن مجید کی سورۃ النساء میں موجود ہے۔ سوال: کون سے نبی کے 19 بیٹے تھے؟ جواب: حضرت داؤد علیہ السلام کے 19 بیٹے تھے۔ سوال: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا کا اصل نام کیا تھا؟ جواب: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا کا اصل نام عامر تھا۔ سوال: عورت کس زبان کا لفظ ہے؟ جواب: عورت عربی زبان کا لفظ ہے۔ سوال: زیادہ دائیں کروٹ لینے سے کون سی بیماری ہوتی ہے؟ جواب: دل کی بیماریاں۔ سوال: کون سی نماز پڑھنے سے انسان پر غربت آتی ہے؟ جواب: جلدی جلدی پڑھنے سے۔ سوال: حضرت نوح علیہ السلام کا اصل نام کیا تھا؟ جواب: حضرت نوح علیہ السلام کا اصل نام عبد الغفار تھا۔ سوال: انسانی صورت والا پرندہ اللہ پاک نے کس نبی کے دور میں پیدا فرمایا؟ جواب: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک پرندہ پیدا کیا تھا جس کا نام عنقا تھا۔ اس کے دونوں جانب 4 بازو تھے اور اس کا چہرہ انسانی چہرے کی طرح تھا۔ اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ میں نے 2 عجیب و غریب پرندے پیدا کیے ہیں اور ان کا رزق وہ جانور ہے جو بیت المقدس کے آس پاس پائے جاتے ہیں۔ پس پرندے کے اس جوڑے سے عنقا کی نسل آگے بڑھی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات ہوئی تو وہ پرندہ وہاں سے اڑ گیا اور اس حجاز کی سرزمین کو اپنا مسکن بنایا۔
سوال، اسلام میں سب سے پہلے بادشاہ کون تھے؟ جواب، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ۔ سوال، اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو کس کام پر مامور فرمایا؟ جواب، اپنا پیغام اور وحی انبیاء کرام علیہ السلام تک پہنچانے کے لیے۔ سوال، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا شہر کب دریافت ہوا؟ جواب، 14ویں صدی ہجری میں۔ سوال، ارتداد کا مطلب کیا ہے؟ یہ مسئلہ کس دور میں پیش آیا؟ جواب، ارتداد کا مطلب ہے اسلام قبول کرنے کے بعد کفر کی طرف لوٹنا، اور یہ مسئلہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں درپیش آیا، اور ارتداد کا خاتمہ ان کے دور کے عظیم کارناموں میں سے ایک ہے۔ سوال، کس نبی کو کافروں نے دریا میں پھینکا تھا؟ جواب، حضرت شمعون علیہ السلام کو جب دریا میں گرایا گیا تو اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام خدا کے حکم سے آئے اور حضرت شمعون علیہ السلام کے دھڑ کو جو ابھی اوپر ہی تھا اٹھا لیا۔ سوال، پہلے غزوہ کا نام کیا ہے جس میں باقاعدہ لڑائی ہوئی تھی؟ جواب، پہلے غزوہ کا نام غزوہ بدر ہے جس میں باقاعدہ لڑائی ہوئی تھی۔ سوال، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بیوی ام کلثوم رضی اللہ عنہ کس کی بیٹی تھی؟ جواب، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بیوی ام کلثوم رضی اللہ عنہ حضرت علی کی بیٹی تھیں۔ سوال، تورات کس زبان میں نازل ہوئی؟ جواب، تورات عبرانی زبان میں نازل ہوئی۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک جلد پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔